اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ اب عنقریب وہ دہتی ہوئی شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی مونج کی۔ یہ سورہ تبت یدا ہے۔ اس کو سورہ تبت بھی کہتے ہیں اور سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا اور کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور چمک اور اس کے چہرے کی رونق کی وجہ سے اس کو ابو لہب بھی کہتے تھے۔ اصل میں لہب کہتے ہیں آگ کے اس شعلے کو جو خوب روشن اور سرخ ہو۔ ابو لہب کے معنی چمکدار چہرے والا، ابو لہب کے معنی شعلہ زن آگ والا، ابو لہب کے معنی جہنمی آگ کا ایندھن۔ مکے کے لوگ اس کو ابو لہب اس کے چہرے کے سرخی کی وجہ سے کہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ابو لہب جو کہا ہے وہ جہنمی ہونے کے اعتبار سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے بھی کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ عنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا جو شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے پر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کو وحدانیت کی خبر دیں، تبلیغ کریں اور انہیں جہنم سے ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ رشتہ داروں نے مانا نہیں، سن لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کا علل اعلان لوگوں کے درمیان تذکرہ کریں،
اور مشرکین سے آپ اعراض کریں، وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز دی، یا صباحا، یا صباحا، یہ وہ لفظ ہے جب کسی بڑے خطرے کا اندیشہ ہوتا تھا تو یہ آواز لگائی جاتی تھی، اور اس آواز کے لگانے پر لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے آواز لگانے والے کے پاس کہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا یا صباحا، آواز دی یا صباحا، تو مکے کے لوگ پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر ہلائی، اور یہ بھی اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم بات کی خبر دینی ہوتی تھی تو خبر دینے والا کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کے چادر ہلاتا تھا، آواز دیتا تھا یا صباحا کی، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، صادقاً او کاذباً، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ مکے والوں نے جواب دیا کہ جربناک مراراً، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، وجدناک صادقا و امینا، اور ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ نعم، ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، جربناک مراراً، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، بار بار تجربہ کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، اور بت پرستی سے باز آ کر ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرو، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی الوہیت کا پیغام دیا۔ لوگوں نے سنا ابو لہب جو حضور کا حقیقی چچا تھا لیکن حضور سے سخت دشمنی رکھتا تھا، اس نے کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب اس نے یہ کہا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا؟ اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئی اور یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ میرے محبوب تیرے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تو تباہ و برباد نہیں ہوگا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وَتَبْ، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس بات کی خبر دی کہ اس کی تباہی و بربادی اور اس کی قسم و پرسی اور بے بسی دنیا دیکھے گی۔ جب آدمی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ظاہر بات ہے وہ کتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، آپ تو رہو گے، سلامت رہو گے اور ہمیشہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہو گے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اب وہ بے بس ہو گیا، کوئی چیز اور کوئی طاقت اس کو کام نہیں آئے گی، وہ تب، اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے خبر دی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کام نہیں آئے گی۔
کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مال اور وما کسب میں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مال رئیسانہ حیثیت، اس کی وجاہت مکے کے سرداروں میں سے تھا، اس کی وجاہت اور اقتدار اور اس کی پراپرٹی اور جائیداد، ان میں سے کوئی چیز اسے کام نہیں آئے گی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ غزوہ بدر سے مفسرین بتاتے ہیں کہ 7 دن پہلے عدسہ کی بیماری لاحق ہوئی۔ جیسے طاعون کی بیماری میں گٹھلی نکلتی ہے اور وہی پک کر پھٹتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح اس بیماری میں بھی گٹھلی نکلی۔ پہلے اس کو معمولی سمجھا گیا، لیکن جب لوگوں کو معلوم پڑا تو اس کے بچوں نے ہی اس کو الگ کر دیا۔ اسے چھوت چھات کی بیماری سمجھی جاتی تھی تو اس کے گھر والوں نے اس کو الگ تھلگ کر دیا۔ اسی بیماری میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مرا، کوئی بھی اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ سب ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لاحق ہو جائے۔ پھر لوگوں کے عار دلانے پر لاش پڑی رہی، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، لاش پھول گئی، بدبو آنے لگی، تو لوگوں نے عار دلائی۔ تو مکے میں جو حبشی غلام تھے، مزدور تھے، اس کے بیٹوں نے ان کو جو ہے مال دیا۔ ان لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور بانس سے، لکڑی سے ڈھکیل کر کے اس گڑھے میں اس کو ڈالا اور اوپر سے پھر پتھر مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایسی بری موت مرا وہ۔ تو اس نے حضور کو بد دعا دی تھی، تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل کی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، شولوں والی شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب ابن امیہ، ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی۔ یہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی اور عداوت و دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ حمالۃ الحطب، یہ جنگلوں میں جاتی، وہاں سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر کے اٹھا کر رسی سے باندھ کر اپنے سر پر لاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ کانٹے دار لکڑیاں ڈال دیا کرتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تھی مالدار، مکے کے سردار کی بہن تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور ابو لہب بھی مالدار آدمی تھا، لیکن یہ انتہائی بخیل تھی، خود جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اور اس کی موت بھی اس طرح ہوئی کہ سر پر لکڑی کا گٹھا تھا اور رسی اس کے گلے میں تھی اس طرح۔ یہ لکڑی کا جو گٹھا تھا پیچھے کی طرف گر گیا ڈھلک کر کے، تو گلے میں جو رسی تھی اس سے گلا گھٹ گیا اور اس طرح اس کی موت ہوئی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں تو یہ اپنے شوہر کی لگائی ہوئی آگ کو بھڑکایا کرتی تھی، اور قبیلوں میں جا کر، لوگوں کی مجلسوں میں جا کر کے
یہ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، شوہر کی لگائی ہوئی آگ کو بھڑکایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، چغل خور کو بھی عربی میں کہتے ہیں، جو لڑائی بھڑکانے والا کام کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بڑھا چڑھا کر کے بتانا۔ تو یہ چغل خوری کا کام یہ بھی کیا کرتی تھی، اس لیے بھی اس کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے مرنے کا سبب جو بتایا کہ اس کے گلے میں ایک بٹی ہوئی رسی پڑی تھی اور سر پر لکڑی کا گٹھا تھا، سر سے ڈھلک کر پیچھے کی طرف گرا تو گلا گھٹ گیا رسی سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ اپنے شوہر کی بھڑکائی ہوئی آگ کو مزید بھڑکاتی تھی، اسی طرح جہنم میں بھی یہ اپنے شوہر پر آگ بھڑکائے گی۔ خود تو جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوگی، آگ سے جلتی رہے گی، لیکن یہ اپنے شوہر کے اوپر مزید آگ ڈال کر اس کو اس کی سزا میں اضافہ کرتی رہے گی۔ مسد کہتے ہیں کھجور کی چھالوں سے یا مونج کی چھالوں سے بنائی ہوئی بٹی ہوئی رسی کو۔ تو یہ جب جنگل سے لکڑی کا گٹھا اٹھا کر کے لاتی تھی سر پر ڈھو کر کے، تو وہ رسی ادھر چہرے میں اس طرح پھنسا لیا کرتی تھی، اور وہی اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اس نے کہا تھا تبن لکا، تو ہلاک و برباد ہو، حضور سے کہا تھا، اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ اور جب اس نے یہ صورت، حضور نے جب اس کو تلاوت کی، لوگوں کو سنایا، تو ابو لہب کو بہت برا لگا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں تھیں، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ۔ ابو لہب گھر گیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسی ایسی صورت نازل ہوئی ہے، محمد نے سنائی ہے، تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو یہ دونوں بدبخت حضور کی مجلس میں آئے اور آ کر کے حضور کے سامنے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، ام کلثوم اور رقیہ۔ تو حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو طلاق ان کے بیٹوں نے دی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دکھ اور صدمہ ہوا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور طلاق دینے والے بدبخت داماد نے حضور کے سامنے آ کر کے طلاق دی، اور ایک نے حضور پر تھوکنے کی بھی کوشش کی، تھوکا، لیکن حضور کے بدن پر تھوک آیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت کی وجہ سے بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے بد دعا دی، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ واپس اپنے باپ کے پاس گئے اور خبر دی کہ ہم نے طلاق دے دی ہے۔ تو ابو لہب نے پوچھا کہ محمد نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بد دعا دی ہے کہ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب کہنے لگا یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، اس لیے کہ حضور کی دعا اور بد دعا کی قبولیت کا اسے اندازہ تھا، خبر تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ملک شام کے ایک سفر میں ابو لہب کے ساتھ اس کا یہ بیٹا بھی تھا جس نے حضور پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، اور رات ایسے مقام پر ہوئی جو جنگل تھا، اور پھر اللہ پاک نے ابو لہب کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ محمد نے جو بد دعا دی تھی وہ آج پوری ہوگی۔ اس نے
قافلے کے تمام لوگوں سے یہ بات کہی، سارا تجارتی سامان اونٹوں پر سے اتار کر ایک جگہ اکٹھا کیا اور اپنے اس بیٹے کو سامان کے اوپر سلا کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ رات ہوئی، اللہ نے پورے قافلے والوں پر نیند مسلط کر دی، اور ایک شیر آیا اور آ کر کے سب کا منہ سونگتے سونگتے اس نے جست لگا کر کے مال کے ڈھیر کے اوپر چڑھا، اور وہاں اس نے عتبہ کی گردن پکڑ کر کے جب جھٹکا تو گردن ٹوٹ گئی، اور ابو لہب کا وہ بیٹا جو پہلے کبھی حضور کا داماد تھا اور اس نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کا یہ حشر ہوا۔ اور ابو لہب کے دل میں پہلے سے یہ بات آ گئی تھی کہ آج کی رات محمد کی بد دعا پوری ہوگی، اور اللہ پاک نے پوری کر دی۔ تو اس کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ بڑے بیٹے عتبہ کے نام پر اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، اور ابو لہب اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے مکے والے ابو لہب کہتے تھے کہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور اللہ پاک نے اس کو ابو لہب جہنمی ہونے کے اعتبار سے کہا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ والا شخص ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔